اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ہمارے پیارے ملک کو لے کر آ رہی ہے واشنگٹن سے۔ جی ہاں، واشنگٹن سے یہ خبر آ رہی ہے، چائنا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پہلگام ٹیررسٹ اٹیک، آتنکوادی حملے کے بعد بھارت اور پاکستان میں کشیدگی ہے، نفرتیں بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کا بیان سامنے آ گیا، چین نے پاکستان کے سپورٹ کا اعلان کر دیا، یعنی اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ چھڑتی ہے تو چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو سمجھتے اور خود مختاری سلامتی کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، ایسا چینی وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے۔ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کے درمیان امریکہ کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دونوں ممالک پر زور دے رہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جانب سے غیر ملکی خبر رساں ادارے اور رائٹرز کو لکھی گئی ایک ای میل میں کہا گیا کہ یہ بدلتی صورتحال اہم پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کئی سطح پر بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن خیر یہ خبر بتا رہی ہے کہ اگر چائنا پاکستان کے سپورٹ کا اعلان کر رہا ہے تو حالات مزید دونوں ملکوں کے لیے خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے غزہ جنگ بندی کو لے کر۔ جی ہاں، خبر ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششوں میں تھوڑی پیش رفت، معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے حماس یعنی مجاہدین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی پیش رفت کے پہلو تو نہیں بتائے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے ابھی بھی جاری ہے، یعنی غزہ پٹی میں اسرائیل کے آتنکوادی حملے ابھی بھی جاری ہے۔ مزید فلسطین کے کئی خاندان شہید کر دیے گئے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ غزہ میں نئی جنگ بندی کی کوششوں میں معمولی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایگریمنٹ بدستور غیر واضح ہے، یعنی ابھی تک کے بات
کلیئر نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں تھوڑی سی تیز ہو رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ غزہ میں جس طریقے سے اسرائیلی آتنکوادیوں نے تباہی مچائی ہے وہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اب غزہ میں مکمل امن بحال ہونا چاہیے اور غزہ میں سیز فائر جنگ بندی ہونی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک بڑی عجیب و غریب خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایلون مسک آپ سبھی جانتے ہیں، ایک بڑا نام ہے، دنیا کا امیر ترین افراد میں شامل ہے ایلون مسک۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ کیا ایلون مسک 100 بچوں کے باپ ہیں؟ حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ دی اٹلانٹک کی مصنفہ الزبیتھ نے دعویٰ کیا کہ ایلون مسک کے بچوں کی اصل تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل اور خلائی تسخیر کے خواب دیکھنے والے ایلون مسک کے بارے میں ایک ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب تک یہ مانا جاتا تھا کہ ایلون مسک کے 14 بچے ہیں، لیکن تازہ اطلاعات کے مطابق ان کی حقیقی تعداد یعنی بچوں کی کئی زیادہ ہو سکتی ہے، شاید 100 سے بھی زیادہ ان کے بچوں کی تعداد ہو سکتی ہے۔ دی اٹلانٹک کی مصنفہ الزبیتھ براؤن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایلون مسک کی بچوں کی اصل تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ اب تک 4 خواتین کا 4 لیڈیز کا 4 لیڈیز کا تو علم ہے جن سے ایلون مسک کے بچے ہیں، لیکن حالیہ اطلاعات کے مطابق بیویوں کی بھی تعداد 5 ہو سکتی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، انٹرنیشنل کورٹ عالمی عدالت میں غزہ پر امدادی ناکہ بندی کو لے کر اسرائیل کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور اب سنوائی بھی ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ گیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے۔ ایک طرف بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل آتنکوادی غزہ میں بمباری کر رہا ہے، 60,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل کا ایک دوہرا بڑا آتنکواد یہ ہے کہ غزہ میں جو امدادی سامان ہے، فوڈ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوائیں ہیں، پانی ہیں، ان تمام چیزوں کی بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے ناکہ بندی کر دی ہے، اور اب وہاں پر غزہ اور فلسطین میں لوگ اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کیس گیا ہے اور اب سنوائی شروع ہو گئی ہے۔ 6 روز تک سماعت جاری رہے گی، جس میں 40 ملک جو ہے وہ دلائل دیں گے کہ اسرائیل کس طریقے سے آتنکواد کا ننگا ناچ فلسطین اور غزہ میں کھیل رہا ہے۔ دعا کرو کہ عالمی عدالت انصاف سے فیصلہ آئے اور اسرائیل کو باقاعدہ سزا ہو۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے یمن کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن میں بھی امریکہ اور اسرائیل دونوں کا آتنکواد جاری ہے، اور ابھی یہ خبر بڑی عجیب آ رہی ہے کہ یمن میں افریقی تارکین وطن کے ایک حراستی کیمپ میں امریکی فوجوں کے ہاتھوں قتل عام ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 70 افراد کا قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ عالمی دہشت گرد امریکی فوج نے پیر کے روز یمن کے شہر سعدہ میں افریقی تارکین وطن کے ایک حراستی میں بمباری کر کے وحشیانہ قتل عام کیا ہے، جس میں 70 افراد کے شہید ہونے اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ یمنی المسیرہ چینل نے رپورٹ کیا کہ دشمن امریکی فوج نے جس حراستی کیمپ کو نشانہ بنایا اس میں تقریباً 100 افریقی تارکین وطن مقیم تھے۔ میڈیا ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ مرکز کے 70 مکین مارے گئے، جبکہ شہری دفاع اور امدادی ٹیموں نے آگ بجھانے اور متاثرین کو بچانے کے لیے حملے کی جگہ پر اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے، لیکن امریکی فوج کے ہاتھوں قتل عام میں 70 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یعنی اسرائیل اور امریکہ پوری دنیا میں آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون میں مسے والی
वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट